وإنك لعلى خلق عظيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مکثر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد ریت ذرات کے زردہ پانی کے خطرات سے زیادہ درختوں کے پتیاں نو زیادہ درود و سلام تاجدار مدینہ سروخ الوسینہ ساقی کوثر شافی محشر عادی رہبر نبی القبلتین تاجدار ختم نبوت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ صدر محفل عزت مآب اگلی جناب پرنسپل سر بشارت صاحب اور اسپائر کے سٹاف میں جتنے اساتذہ کرام اور میرے ساتھ آئے ہوئے چیف گیسٹ عزت مآب ادریس بابر صاحب آف ظاہر پیر اسپائر کے عزیز طلباء طالبات میرے چاند میرے مکھن میری ملائی آپ کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لیاقت پور میں بھی میرے چاند ہیں ویسے تو میں جہاں جاتا ہوں وہاں مجھے چاندنی ملتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں میری بیٹیوں آج ہر بچہ ہر بچی مغرب کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مغرب کو کاپی کر کے ہم بڑے ترقی یافتہ اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ اور بڑے ڈیسینٹ بڑے اپنے آپ کو نا ہم اوپر والے لیول پہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور میں ترقی میں ہیں کہ ہمارا لباس کاپی کیسے کرتے ہیں ساڈی اسی نکے ہونے سو ساڈی ماں نے نا وردی نو یونیفارم ادوں بلو کلر دا ہوندا سی تے اونوں پوند لا دینے تروپے سمجھدے نا تانوں پنجابی صرف گالاں واسطے ہوندی ہے باقی ہر کام اردو میں یہ لڑکیاں بھی سارا دن اردو میں بات کریں گی جب لڑیں گی نا گھر میں تو گالاں پنجابی چ کڈی جائیں میں اپنی بیٹیوں کو بھی بولوں گا کہ آپ بھی اپنی مادری زبان کو گالوں کے لیے نہ رکھیں آپ بھی مادری زبان چی قوم ترقی کرتا ہے کسی بھی قوم نے ترقی کی تھی اپنی قومی زبان چی مادری زبان ترقی کی تھی بیٹا کیمرہ مین میرا چاند تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا تو پچھلے منڈے نظر نہیں آن دیتا میرا چاند انج نہ کر میں بڑے اپنے چناں نوں لائٹ موڈ چ گل سمجھان دا عادی اپنے بچیاں نوں بڑی محبت نال گل سمجھان دا عادی تسی اسپائر دے پروگرام نیٹ تے دیکھدے رہندے ہو بڑے بچے میرے نال پیار نال بولتے رہتے میں ٹیچراں کہہ دینا انہوں نے کچھ نہ کہو جویں مرضی میرے نال پیار کرن محبت کرن بولن کوئی گل نہیں اس دی وجہ کیا ہے میں جتنا تہاڈے قریب ہو کے بولاں گا نا تسی جتنا مینوں اپنا سمجھ کے سنو گے جتھے تکلف آ جاتا ہے نا جی یہ موٹیویشنل سپیکر ہے اس کے سامنے بولنا نہیں ہے کیوں نہیں بولنا
کیوں نہیں بولنا؟ بھائی جتنا ٹیچر اور شاگرد قریب ہوگا اتنی زیادہ بات سمجھ آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہے جو ٹیچر کلاس میں بچوں کے ساتھ فری ہو کر پڑھاتا ہے نا، تو وہ کلاس میں سے بچے ٹاپر ہوتے ہیں۔ تے جدھر سار بالکل اپنے آپ نو ایک دن بھی چہرے تے مسکراہٹ نہ لیاوے تے منڈے اندر یا اللہ دا پیریڈ چھیتی لنگ جاوے، بچہ دل نہیں لگاتا اس سے۔ تو میں تو بڑا خوش ہوں، یہ اسپائر کے اساتذہ بڑے آپ کی نیچر کے قریب جا کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا جو میں بات کر رہا تھا نا، ہم ترقی یافتہ ہیں جی، ہم مغرب کو کاپی کرتے ہیں۔ ساری ماں نے تروپے لا دینے تے میں آکھنا اماں جی تسی تروپے لا دیندے ہو تے ساڈی بےزتی ہوئے گی، تے ماں نے کہنا نہیں پتر کچھ نہیں ہوندا۔ ہون قسمیں اپنی ماں نوں میں کئی بار کہنا ہونا اماں جی ادوں تے اسی سلائی کر کے تروپا لا کے تے آنے ساڈی بےزتی، ہن منڈے پاٹیاں پینٹاں پا کے آندے نے اسی ترقی چ جا رہے ہیں۔ اچھا پھر ایٹی امترے نے پاٹی پینٹ پا کے تے قسمیں جڑے گوڈے تو پاڑی ہوندی نا دی محل ویکھ کے الٹی ہوندی ہے۔ ہاں دیکھ لینا لڑکیوں نے کلیپنگ کی آپ کے لیے، تو پھر اس سے مطلب ہے کہ آپ بچ جائیں، ایسا لباس مت پہنے جس سے آپ کا عزت نفس مجروح ہو، لباس ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا پھر ایک پارٹی پینٹ پا کے میں فیصل آباد ایک جگہ تقریر کی تھی، میں کہا یار یہ پارٹی پینٹ پائی منڈے نے، انہوں میرے کو بلاؤ، میں کہا میرا چن میری من کامل ادھر آ۔ وہ میرے کو آیا، انہیں سمجھ مولوی صاحب نے مینوں انعام دینا ہے، محبت کرنی ہے۔ میں انہوں کہا 500 میں پانا ہے تے دوجیاں نوں کہا تسی بھی 500 پاؤ تے صدقہ کرو، انہوں پینٹاں ہی 2 نویاں لے دیے۔ یعنی بندہ منگن والا فقیر لگتا ہے ہو جی پینٹ پا کے، پر یہ آندے جی یہ تو کل اس طرح جناب ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹرینڈ لے کے بہ گیا منڈیا، ٹرینڈ چل رہا ہے۔ بھئی ایسا لباس تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بندہ اچھا نہیں لگتا۔ مگر تسی دیکھ لو لڑکے انج دا لباس پہن رہے ہیں اور اب خوشی محسوس کر دے رہے، مہنگی پینٹ ہے جی، مہنگی ہے، کتنا یار مہنگا ہے۔ اچھا مغرب کو کاپی کرتے ہو، جہاں جا کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، چلیا مصطفیٰ نو کاپی کر جی دے کہن تے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کلیپی کر لینا، ادھر سے آواز آتی ہے آپ بھی دیکھیں نا۔ آج مجھے پتہ چلنا ہے کہ حضور کی محبت آپ میں کتنی ہے۔ چند ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے، اج میں لیاقت پور چ ویکھنا ہے کہ یہ چند کملی والے دی محبت دا چڑھدا ہے یا کنجوسی دا چند چڑھدا ہے۔ ذرا اج میں دیکھنا نا تہاڈی یہ کلیپنگ چ محبت چ بھی میں ویکھنا جدوں تہاڈے دل چ لڈو پھٹے نا او دا اظہار ہونا ہے۔ تو آج کتنے بچے ہیں، میں دوبارہ بولوں گا، آپ کس کو کاپی کرتے ہو؟ جہاں جا کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، جہاں جا کر رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ بھائی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، کسی کو کسی رشتے کا پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا کیا لگتا ہے، جہاں نکاح کی تمیز ہی نہیں۔ میں صدقے جاؤں مصطفیٰ کی شان پہ جس نے ایک چپڑاسی کو بھی پہچان دی ہے۔ یہ دیکھیں اسپائر کے اساتذہ ہیں، یہ اپنے مسلم بچوں سے تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں، مگر اسکول میں اگر کوئی کرسچن بچہ، ہندو بچہ، سکھ بچہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ بچہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے مذہب سے متاثر ہو کر میرے نبی کو کاپی کرنا لگ جائے۔ عدم برداشت نہیں ہے، اسلام عدم برداشت نہیں سکھاتا، اسلام برداشت سکھاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر یہ لفظ ہم نے صرف سکولوں تک، مولویوں نے تقریروں تک، سکالروں نے اپنی سپیچ تک اور سیاستدانوں نے اپنی سمری تک یہ شعر رکھا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ابھی میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ اس روڈ کو کیا کہتے ہیں؟ 17 چک۔ یہ لیاقت پور کا مشہور چک ہے 17 چک روڈ۔
ایسے آپ موک لیں دو ذرا. یہ اس روڈ پہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو دیواروں پہ آپ لکھ لیتے ہیں کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اصل میں ہم میں معیار ڈبل آ گیا ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی ان فارمی پھولوں سے. ہاں جی، نہیں تے آ کے دیکھ لا میرا چاند آتی اس میں دینے کے لیے نہیں توڑا تھا. چل لے جا میرا چاند، لو یو میرا چاند. یہ محبت کرتے ہیں نا بچے، دیکھ لیں کتنا پیار کرتا ہے. جا پتر تیری ساس ساری عمر تین چھوٹا گوشت کھوائے، میری دعا ہے تیری. دیکھ لو اس طرح پیار کرتے ہیں بچے میرے نال. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. اور یہ بڑی محبت ہے ان کی، نہیں تو بچے تو اس طرح محبت نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں میں لڑ پڑتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ سٹیٹس کی، اب ہم صرف سٹیٹس سے پیار کرتے ہیں، یہ شعر سے نہیں پیار کرتے ہیں کہ سب میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز. یہ اسپائر کا خاصہ ہے. اسپائرین جہاں بھی آپ کو ملے گا وہ آپ کی اخلاقی تربیت بھی کرے گا، دنیاوی تربیت بھی کرے گا، دینی تربیت بھی کرے گا. یہ پروپوگنڈا ہے کہ جی پرائیویٹ کالج تربیت نہیں کرتے. آؤ اسپائر میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے جذبوں کو فائر کرو، اسپائر کرو. کریں نا ایسے کریں نا، اپنے جذبوں کو فائر کرو، اسپائر کرو. یار تم اپنے ادارے کے نام پہ بھی نہیں بولتی، اتنے کنجوس ہیں. اپنے جذبوں کو فائر کرو. ہاں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تسی آج تھوڑا جہا کھادا گھٹ آ، تہاڈی آواز نہیں نکلدی. میرے چند انج نہ کر. گل بڑی سمجھان والی سی، میں تنوں سمجھانی. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا اس میں کئی آپ اسٹیٹس بیٹھے ہیں تو کئی بچے لو بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. مگر میں یہاں آپ کو سکھانے کے لیے کچھ آیا ہوں. یہ جو معاشرے کی دو رخی تصویر ہے نا، یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ روڈ جا رہا ہے 17 چک کو. ایتھے لینڈ کروزر V8 TXT زیڈ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹج ہونڈا سویک ٹویوٹا کرولا ہونڈا ٹاکسن، یہ ساریاں گڈیاں تانوں ملن گیاں انشاءاللہ. جے تسی پڑھے، جے موبائل تے لگے نا رات پھر رکشا ہی چلاؤ گے. ہے نا لڑکیاں پڑھدیاں نے ٹاپ کردیاں نے، پھر فلیکساں چ انہاں دی تصویر لگدی کہ لڑکیاں ٹاپ کیتا، تسی ویٹنگ چ لگے رہندے جی. یہ میری بیٹیاں ٹاپ کرتی ہیں، جہاں میں جاتا ہوں لڑکیاں ٹاپ کرتی ہیں. یہ بچوں کے لیے شیم فار یو ہے، آپ کے لیے کہ آپ موبائل تے ساری ساری رات ماں کہہ دی وے پتر سو جا وے سویرے پڑھن جانا ہے. ٹھیک ہے ماں جی میں سو جاتا ہوں. پھر کمبل آہستہ بولے پاپا سو. تو یہ بچے اس طرح موبائلوں پہ ساری رات نکالتے ہیں نا، ان کا یہ بلیک بورڈ پہ یہ فلیکسوں پہ نام نہیں آتا ٹاپروں میں. وہ یہاں اتنے رکشا چلاؤندے نے تے یہاں پھر ٹرالے والی گنیاں والی ٹرالی چلاؤندے نے. ہاں جی پڑھے لکھے بچے تو ٹاپ کر کے اچھے اچھے اداروں میں جاتے ہیں، CSS کر کے آفیسر بنتے ہیں، CA کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں. کوئی MA کرتا ہے، کوئی BA کرتا ہے، کوئی LLB کر کے وکالت کر کے بیرسٹر بنتا ہے، پھر کوئی DC بنتا ہے، کوئی AC بنتا ہے، پھر کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، کوئی CM بنتا ہے. تے ساڈے بچے موبائل چلا کے میں چوہے مار گولی کھا لوں گا، میں نہر میں ڈوب جاؤں گا، اس طرح کرتے. میں تھوڑی تھوڑی تہاڈی مرمت بھی کرنی، غصہ تو نہیں کرتے تو کر بھی لو. میرے کہڑے اتنے رکشے چلتے جڑے تسی اتنے جانا. میں تو محبت نہ گلاں کہہ جانیاں. میرے چنو سر اکرام ساجد صاحب میری چان ہیں، آپ کے وہ آنر ہیں اس کالج کے. تو میں تو ایک مہمان ہوں، 2 منٹ آیا ہوں، چلے جانا ہے. میں نے یہ اساتذہ کی محبت ہے، سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ آپ کو بٹھایا. اور میں آپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. اتنی گرمی میں سورج سامنے پڑ رہا ہے اور سورج کے سامنے سورج اور چاند بیٹھے ہوئے ہیں.
اور ایک میں بات یاد رکھوں، یہ سورج غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے، مگر جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ سورج طلوع ہی ہوا ہے، غروب قیامت تک نہیں ہوگا، وہ سراج منیر ہے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں نا نعرہ لگتا ہے، مسجدوں میں ایک ہی صف پہ کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جیسے یہ یونیفارم آپ نے ایک جیسا پہنا نا، کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی، نیلم پتی، پدم پتی، سیکھم پتی، دہ سیکھم پتی، گنتی آتی ہے نا؟ تانوں کی پتا پدم کنوں کہندے نے، سیکھم کنوں کہندے نے، نیلم کنوں کہندے نے، تانوں یہ پتہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہے؟ انگلش بڑی اچھا، پھر انگلش کے 4-5 لفظ بڑی یاد، جی پلیز آپ کو میں ریموو کر دوں گا، آپ کو بلاک کر دوں گا، ایکچولی اے 5-10 لفظ ایکسکیوز می انہاں رٹے ہوندے نے، پھر اگلے سمجھدے نے منڈا بڑا پڑھیا لکھیا، تے یہ نہیں پتا کنیاں چ سیپلی آئی اینوں دیکھ لیے جے سیپلی تانوں نہ آوے تے ادھروں کلیپنگ نہ ہوئے۔ ہاں جی میرے بچوں، اپنے آپ کو اپ لے کر آؤ تعلیم میں۔ اچھا پھر میں حیران ہوں ان بچوں کو، یہ کسی کو کہتے میں آپ کو لائک کرتا ہوں، اس قابل بن کے تینوں کو کبھی میں آپ کو لائک کرتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو آپ اپ لے کر جائیں۔ اچھا یہاں سے میں نے گاڑیاں گنی تھی کہ روڈ پہ گزرے، میں تو جی بہتیاں ٹرالیاں ویکھیاں نے آندیاں گنے والیاں، مگر چلو اللہ کرے ادھر سے وہ گاڑیاں گزریں ساری۔ اچھا یہ ساریاں گڈیاں تریاں آندیاں ہونا تے اگے مہران ہوئے صابن دانی تے او دے وچ پچھوں لینڈ کروزر V8 آن کے، اللہ نہ کرے میں تے نہیں کہندا بچے ان جے ٹچ ہو جے تے او مہران والا اتر کے پتہ کی آندا لینڈ کروزر، سر ڈونٹ وری کوئی بات نہیں، چیز بن جاتی ہے، چیز بن جاتی ہے، آپ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، اب جائے تے اللہ نہ کرے اس مہران چان کے وجہ پچھوں یاما موٹر سائیکل تو انہیں اتر گئے، وہ تو انا ہوا تینوں نظر نہیں آتا۔ یہ ہے ہمارا دورہ معیار، بڑے کے لیے ہمارا بولو سٹیٹس اور ہے بولو، اور چھوٹے کے لیے بولنے کی باڈی لینگویج اونچی بولے اور ہے، یہی ہمارا دورہ معیار ہے۔ اس لیے ہم ترقی نہیں کرتے، مگر میرا نبی کیا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں گا عرش بری پر۔ اچھا چلو میں ہور تھوڑا سٹیٹس وکھانا، اے تے میں تانوں گڈیاں والے دا وکھایا ہے نا، اے منڈیاں دا وکھانا ہے، اے تہاڈی وائٹ بولو شرٹ او بولو، اے دے اتے تھوڑی جی سائی لگ جے نا تہاڈے یار کول، وہ کہندا تیرے تے شرٹاں ماریاں یار، کوئی گل ہی نہیں، تے جے کسی اور کو لگ جے آپ کو تمیز نہیں ہے، کہ انہوں بولن دا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بھئی آپ نے تعلیم سے کیا سیکھا ہے کہ اے تہاڈی شرٹ 200 دی ہوئے گی 500 دی ہوئے گی، تے جیڑے انسان دی قیمت ہی نہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس پہ آپ نے کہہ دیا ہے وہ تو تمیز نہیں، میری شرٹ دا بیڑا گرک کر دیتا ہے، چلیا اس ماڑے یار نو بھی کہندا کہ کوئی گل نہیں تیرے تو شرٹاں واریاں، مگر ہمارا معیار ہے، ہم سٹیٹس کو سلام کرتے ہیں، غریب کو کون سلام کرتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ہمارے، یہ آج میں اسپائرین بچوں کو سکھا کر جانا ہے، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اور اپنے چنوں کو، کہ آپ نے سٹیٹس کو سلام نہیں کرنا، میرے نبی نے سٹیٹس کو سلام نہیں کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میرے نبی نے فرمایا آئینہ بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ تو حبشی بلال کہتا لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ تو 10,000 کے لشکر سے جب بلال حبشی نکلے، رنگ کا کالا ہے، بلیک کلر ہے، یہاں تو کہہ دیتے ہو نا میں نے اپنی پھپھو کی کا رشتہ نہیں کرنا، اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ تم تو کلر کے پجاری ہو نا، تے تہاڈا کلر بھی میں ویکھیا 3 مہینے آ سردیاں کریماں لاؤندے جے، مڑ کے منہ مریکن ہوندا تہن پیر فریکن ہوندے نے، اے کریماں لا کے منڈے چٹے ہوئے ہوندے نے، پیر ویکھو الٹی آ جاندی ہے،
تو ہن ویکھو میل بھری ہوندی ہے، ہاں پتر تسی نہ انج کرو، کہتا ہے ہماری انسلٹ ہوتی ہے، کہتا ہے اشارہ کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بیٹا سمجھا رہا ہوں کہ یہ فیس کلر سفید کرنے سے تم نے اپنی ماما پاپا کے رشتہ داروں کا رشتہ چھوڑ دیا۔ یہ کلر میں کیا ہے، یہ صورت میں عزت نہیں ہے۔ سنیے مصطفیٰ نے کس کو عزت دی ہے؟ بلال حبشی کا کلر بلیک ہے، ہونٹ موٹے ہیں، نوز موٹی ہے، مگر بلال حبشی ضابطہ غلام تھا، مصطفیٰ نے آزاد کیا۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو کیا ہوا؟ سرداروں نے کلمہ پڑھ لیا، پورا مکہ فتح ہو گیا بن لڑنے کے۔ تو میرے نبی نے کہا اینا بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا میرے بلال کہاں تھا؟ آقا میں نے سوچا آج بڑے بڑے مسلمان ہو گئے تو مجھے کس نے پوچھنا ہے، یہ تھے رحمت عالم۔ میرے نبی نے کہا بلال آج میں تجھے بتاؤں گا کہ میرا نبی سٹیٹس کو عزت دیتا یا ایمان کو۔ فرمایا آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا، کعبے دی چھت ہوئے گی تلیاں میرے بلال دیاں ہوں گیاں۔ تے ساڈے ایتھے تگڑے جوائی نو تکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربیکیو، پیزا، تے جدوں ماڑا جوائی آوے ساڈا جوائی تے گوبھی بھی کھا لیندا ہے، تے میں کہا ہن گوبھی تو بھی جاوے۔ یہ قوم کی پستی کا عالم ہے کہ ہم اپنی بیٹی دیکھ کر اس داماد میں بھی فرق ڈالتے ہیں، تگڑے دی عزت کرنے ماڑے دی عزت نہیں کرتے۔ مگر میرا نبی وہ تھا، وہ سٹیٹس سے پیار نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ ایمان سے اور انسان سے پیار کرتے تھے۔ مگر میری بیٹیاں ان کو میں سکھا رہا ہوں کہ آپ نے ایسی سیرت نہیں اپنانی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کو اللہ نے ماڈل بنایا، آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، تم کیوں نہیں سیکھتے؟ اچھا یہ نیٹ پہ میں نے لوکیشن لی سر سے، وہ بول رہی تھی رائٹ لیفٹ راؤنڈ اباؤٹ یو ٹرن۔ اچھا میں ادھر پہنچ رہا تھا، اچھا جنی دفعہ اسی بھلے ہیں نا انہیں غصہ نہیں کیتا، کہندی پھر اس طرف ہو جائے۔ اسی اتنے کئیاں نو پوچھیے نا راہ تو کہندا تیرے کان وائی دین تینوں اگے نہیں دسیا۔ مگر اس سے سیکھ لو، یہ نیٹ سے لڑکی سے وہ کتنی صبر والی ہے، 10 دفعہ بھی بھول جائیں تو کچھ نہیں کہتی۔ تے ایتھے جاندے ماں کہے نا پتر بہ جا اماں روٹی پکی ہے، بہن نو کہے نا بہن روٹی پکی ہے، ویر میں پکا دینی، میں نے کھانی چل۔ یہ بولنے کا انداز ہے ہمارا، عدم برداشت ہم میں کتنی ہے۔ اب کچھ سیکھ لیں یہ نیٹ سے لڑکی سے، 10 دفعہ بھی آپ بھول جائیں تو وہ آگے سے جھڑکتی ہے۔ ہاں میرا جان وہی کو سیکھ لو۔ اچھا 10 دفعہ بھی بھول جائے تو وہ نہیں ہے تو کچھ کرتی غصہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ساڑھے بچے کنے غصہ کر دے، ہر ویلے عدم برداشت کا شکار، ہر ویلے ہیپر۔ تینوں نہیں پتا میرے چ غصہ بڑا ہی تے غصہ ہی ہے اور ہے کی ہے تیرے کو؟ آپ کتنے ہیں؟ میں آپ سے یہ بات سمجھانے کے لیے سمجھانے لگا، یہ نیٹ پہ میں لاہور سے نکلا اور میں صبح اذان ٹائم پہنچا ہوں ادھر ظہر پیر اپنی چان اپنی مکھن ملائی ادریس بابر کل میرے چان کر اے چان وے نا چہرہ چمکدا ہے کہ نہیں؟ انہیں بچپن چ موبائل نہیں چلایا، انہیں بچپن چ موبائل نہیں چلایا۔ ادھر ویکھو 12 بچے نے نا موبائل چلا کے، موبائل جو بچے زیادہ چلاتے ہیں نا ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، پھر چہرے پہ نور نہیں آتا، پھر سٹیل مل اے 2-3 کریماں رلا کے دوجیاں نہیں دسنیاں تسی رلا نہ لو، اے رلا کے منڈے لاؤندے نے بھی میرا فیس ذرا صحیح ہو جائے، گولڈن پرل فیس فریش ہیں، 2-4 اور رلا لو نہ۔ میرے بچوں جو اللہ نے چین من حسن دیا نا، میں نے اپنے اس چہرے پہ کبھی صابن بھی نہیں لگایا، ہاں اللہ دی قسم ادا نام کر رہے ہیں میرا چند ایک قدرتی اللہ نے حسن دیتا ہے، تینوں بھی حسن دیتا ہے۔ جنہیں بچے جو نا یہ جو جینون حسن ہوتا ہے نا اس پہ کبھی چمکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جی ہے میرا چند کچھ نہیں لگتا، تو میرے نال 8 دن جلسیاں تے رہ تینوں یقین ہو جائے گا۔ دیکھو نا کتنا پیار ہے، اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ اچھا میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اسٹیٹس کی، یہ آپ میں لاہور سے نکلا ہوں اور میں نے اس سے بولا کہ میں نے جانا ظہر پیر، اور اس نے مجھے بتایا اتنے گھنٹے میں پہنچیں گے، یہاں ٹریفک جام ہے، ساری چیزیں دسی۔ میں اتنے پہنچ گیا،
اچھا بھی نیٹ سے آج کے دور میں گوگل سے سرچ کر کے انسان گائیڈ لائن لے کے اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہے، کیا تم محمد عربی سے ڈائریکشن لے کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے؟ حضور سے ڈائریکشن لیں، کمری والے سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی دے پکڑو، جس سے مصطفیٰ منع کرے وہاں سے رک جاؤ۔ مگر ایتھے جناب جی اسی ڈائریکشن ہی اور طرح کسی کو لینے، چھوٹو جی مولوی جی زندگی 4 دن دی ہے تے تسی کیڑے پاسے سانو لئی جاندے جے؟ نہ میرے بچوں، ابھی آپ کی زندگی کا سفر بہت لمبا ہے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں، ان کو پتہ تھا مجھے ایسی بیماری لگ چکی ہے جو اب ختم نہیں ہوگی، میں اس بیماری میں دنیا سے جاؤں گا، مگر انہوں نے اپنی بیماری کو کبھی بتایا نہیں تھا کہ کہیں میری قوم کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ انہوں نے اپنی بیماری کو چھپا لیا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے اٹھاؤ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے، اور تو آنا ہے میں لگا چوہے مار گولیاں کھانا۔ اکثر بچے لگے ہوندے نے گھر، آپ نے ایسا نہ کیا تو میں نہر میں ڈوب جاؤں گا، میں چوہے مار گولی کھا لوں گا تے مر جا، اگلے نوں ہور لب جو تے تیری ماں نوں تیرے ورگا نہیں لبنا۔ میرے بچوں، لوگوں کو کہتے ہو کہ عدم برداشت کا شکار ہے، تو آپ بھی تو عدم برداشت کا شکار ہوتے ہو نا۔ یہ ناصر مدنی آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ یہ دنیا ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، یہ مولوی نہیں نہ کرتے، تو اس لیے عوام ان کے پاس نہیں بیٹھتی۔ یہ نوجوانوں کو میں اس لیے ساتھ ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے بھی آپ کی اصلاح کی ہے، اور آج بھی وہی اسلام آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے۔ مگر ہماری نہیں جی، اسلام 1400 سال پرانا ہے، یہ جدید دور ہے۔ لاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، پورے دنیا میں کوئی ایسا برائی لے کر آؤ جو اسلام نے آج اس کی تذلیل نہ کی ہو، اسلام نے اس کا رد نہ کیا ہو، اسلام نے اس کی جناب اعلیٰ مذمت نہ کی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی برائی ہے ہی نہیں جس کا علاج محمد مصطفیٰ نے نہ بتایا ہو۔ مگر ہمارے بچے اب انگریز کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگ پڑے۔ یہ بڑی بیماری چلی ہے عدم برداشت کی۔ ادھر اسکول میں ایتھے پڑھتے لڑن گے تو اتنے باہر جا کے آکھن گے تو باہر، یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا میں سٹیٹس تھوڑا سا مسجد کی طرف لے کر آؤں نا، مسجد جاندے نا پنڈاں چ شہراں چ، مولوی حضرات ہمارے لیے نمونہ ہے نا، مگر ان کا بھی سٹیٹس دیکھیں۔ ماڑا بندہ پنڈ چ مرے نا تے لان کراؤن جائیے تے آندے آپ ہی کر لا، اور سپیکر کھلا ہی، تے جے تگڑا مرے نا تے مولوی آپ ہی کری جاؤ، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ حضرات وہ فوت ہو چکا ہے، جس نے جنازے کے ساتھ جانا ہے اتنے بجے ان کے گھر پہنچ جائیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ اس مایا کے 3 نام، پرسو پرسا پرسرام، جمیں جمیں دولت آوے ہوئے ادب آتا ہے۔ جب مسجد سے یہ نظام چلے گا کہ بڑے کی عزت اور طرح، چھوٹے کی عزت اور طرح، بتاؤ پھر اسلام کیسے پھیلے گا؟ آپ مسجد میں جائیں میرے کہنے پہ، چھوٹے بندے ماڑے بندے نہ مولوی اور طریقے نہ گل کرے گا، تگڑے نہ اور طریقے نہ گل کرے گا، پھر کہیں بھی جائے گا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ گاؤں کے بچے بھی ادھر پڑھتے ہیں، سٹی کے بچے بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے دسو ماڑے بندے دی جنازے تو بعد دعا مولوی کنے منٹ کراوندا ہے تے تگڑے وری مینوں بھی ٹائم دو، مولوی لگ پیندا ہے نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم۔ حضرات حاجی صاحب بہت نیک تھے، انہوں نے اتنی مسجدیں بنائی، انہوں نے اتنے مولویوں کو کھلایا، اس نے صفیں بچھائیں تے ماڑے وری الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ بخش پاویں نہ بخش چلو۔ آپ بتائیں کلمہ پڑھ کے میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا؟ غریب کا جنازہ اور طرح کا، امیر کا جنازہ اور طرح کا۔
بھئی یہاں سے تو اسلام نے جانا تھا آگے، یہاں سے تو اسلام ٹرانسفر ہونا تھا، یہاں تو اسلام نے آگے بڑھنا تھا، مگر آج پاکستان کے اندر دیکھ لے ندی غریب کے لیے مولوی دعا اور طریقے سے کرتا ہے، امیر کے لیے اور کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے آپ بیٹھے ہیں اسلام کے ماننے والے، بتاؤ جب مسلح رسول سے اونچ نیچ شروع ہوگی تو پھر اسلام ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ ادھر اسکول کے اساتذہ بیٹھے ہیں، بتاؤ یہ اسپائر کے اساتذہ اکرام، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ یہ جتنے اساتذہ اکرام ہیں یہ آپ کو جب پڑھاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے یہ غریب ہے یہ امیر کا بچہ ہے، یہ اسی طرح پڑھاتے ہیں جس طرح ایک پرائم منسٹر کے بچے کو دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور میں سلوٹ کرتا ہوں یہ لیاقت پور کے اساتذہ اکرام کو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس بھی سٹیٹس ہے، یہ اتنی تعلیم حاصل کر کے باہر کے ملک بھی جا سکتے ہیں، یہ میری ٹیچریں ہیں، یہ میرے ٹیچر ہیں، یہ سارے باہر کے ملک جا کر ڈالر پاؤنڈ کما سکتے ہیں، مگر انہوں نے پاکستان سے پڑھا اور پاکستان پہ اپنا علم خرچ کیا اور اس باہر کے بچوں کو علم ٹرانسفر کیا۔ انہوں نے دنیا کی کمائی نہیں دیکھی، انہوں نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنا جو فیض پاکستان سے حاصل کیا تھا وہ علم ایک نور ہے، ہم نے ان بچوں کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور یہ بلڈنگ جو جنہوں نے ادھر خرچ کیا ہے میں اس کے اونر کو سلوٹ کرتا ہوں، اگر یہی سرمایہ یہ لاہور لگاتا یا پاکستان سے باہر کسی ملک میں لگاتا وہاں نیشنلٹی ہولڈر بن جاتا، اس کو نابیلا سوسائٹی میں کتنی آفریں ہوتی، انگریز ان کو نابیلا اپنے ملک کی نیشنلٹی دے دیتا، مگر انہوں نے کروڑوں روپیہ ادھر لگا کر اپنے لیاقت پر کے آنے والی نسل کے فیوچر کے بارے میں سوچا۔ میں سلوٹ کیوں کہتا ہوں اس اونر کو کہ انہوں نے اپنا سرمایہ اپنی سٹی میں لگایا ہے۔ مگر جتنی یہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے ہیں نا ادھر بیٹھے، آپ کو میرا یہ پیغام ہے، آپ نے جب سے ادھر سے گزرنا ہے، بڑے بھی ہو جائے، بڑے سے بڑے بھی ہو جائے، اپنی گاڑی میں شیشہ نیچے کر کے آپ اس عمارت کو سلوٹ کرنا۔ یہ وہ عمارت ہے جہاں سے آپ نے اے سی ڈی سی سی ایم پنجاب، پرائم منسٹر پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک اور جناب اعلیٰ پاکستان کے جناب اعلیٰ اعلیٰ آفیسر بن کے نکلنا ہے۔ اور کہاں سے نکلنا ہے؟ اس عمارت سے نکلنا ہے، یہ عام عمارت نہیں، ایدت لکیرہ نہ ماریا کرو، اس کو سلوٹ کیا کرو، اس کو سلوٹ کیا کرو۔ یہ جو عمارت ہے نا اس طرف ساری یہ آپ کی ساری مقدس عمارت ہے، مگر ساڈے واسطے کی ایسی اللہ معاف کرے دیاں لیٹریناں دیاں کندھاں تے بھی نمبر لکھی جانے ہیں۔ جتنے بچے ہیں یہ عمارت عام نہیں ہے، ادھر سے آپ کو آنے والی نسلوں کے فیوچر کی مستقبل کی فکر ملتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، تے تانوں پوچھ لیے تسی ایک نا آئی فون لے دو، ہماری یہ رضا ہے۔ دیکھ لے پھر جدو لے لیندے نا موبائل، جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، ساری رات موبائل تے لگ رہے۔ اچھا پھر صبح پوچھئے نا بھی تینوں نیند کو آئی؟ بس یار ذرا رات کسی کی ضروری ایمرجنسی کال تھی، میں نے پتہ جڑی ضروری کال سی تینوں۔ کتنے میرے بچے ہیں جو اپنا فیوچر برباد کرتے ہیں یہ رات جاگ جاگ کے موبائلوں پہ۔ آپ کتنے بچے ہیں، آپ موبائلوں پہ یہ مت جاگیں کہ میں نے دنیا کے لیے جناب اللہ جاگنا ہے۔ یہ موبائل پہ آپ سرچ کر کے اپنی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور لکھ لیں جب آپ موبائل پہ اپنی تعلیم سرچ کریں گے تو ایک دن آپ کو سرچ کرنے والے ہزاروں پیدا ہو جائیں گے، مگر ہم نہیں کرتے۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں سنیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کون دنیا میں ٹاپر ہوتے ہیں۔ آج کتنے بچے ہیں چغلی بڑی کرتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع طلب کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں، اور سنیے لا يدخل الجنت قطاۃ، چغل خور بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے جو ہر وقت چغلیاں کرتے ہیں، اور یہ لڑکیاں گھروں میں نے دیکھا ہے اپنے بھائی کو آتے ہی اس بھابی نے ایسے کیا، بھابی نے آج ایسے کیا، قدرت تہاڈی واری آنی پھر انہاں بھی تینوں دسن گے، تسی کر لو۔ یہ جتنی میری بیٹیاں ہیں نا ان کو میرا پیغام ہے
کہ آپ اپنی بھابھی کی چگلی لگانے سے پہلے یہ بات سوچ لینا، آپ نے بھی ایک دن کسی کے گھر جانا ہے۔ وہ قومیں کبھی عزت نہیں پاتی جو کسی کی عزت کو برباد کرتی ہیں۔ کہتے ہیں برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ اچھا، یہ جو ہمارے گھروں میں عدم برداشت چلا ہے نا، بیٹی غلطی کرے تو ماں کچھ نہیں کہتی، کہتے چلو جی بچی ہے، بیٹی غلطی کرے تو ماں کچھ نہیں کہتی، مگر جب بیٹا غلطی کرتا ہے ماں کچھ نہیں کہتی۔ تو وہی جب بہو غلطی کرتی ہے نا تے ماں پھر اسمان نو لاندی ہے، بھئی وہ بچی نہیں ہے، وہ بیٹی نہیں ہے، اس کی عمر کوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور کی ہے، وہی بھی تو بچی ہے نا۔ آج میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہ جتنی اسپائر کی طالبات ہیں، آپ کے فیوچر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے آگے ایک کامیاب عورت ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اسلام نے جو آپ کو عزت دی ہے نا، مصطفیٰ نے کہا ان لڑکوں کو خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اور اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ خیارکم خیارکم لنسائہم، یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، ان آوارہ لڑکیوں کو میرا پیغام ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے، یہ عزت دی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ آج کتنے بچے بیٹھے ہیں، سنے بچے، یہ عورت کو اسلام نے عزت دی ہے، اور اسلام نے کتنی عزت دی ہے، اس عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ جنت ہی اللہ کے پاس کتنی عظیم چیز ہے، اور عورت کے قدموں کے نیچے رکھ۔ اور آج کتنے بچے ہیں، بیٹا توجہ ہے میرا چاند، ادھر دیکھو، ایکسکیوز می پلیز میرا چاند، توجہ، بڑی قیمتی بات ہے، یہ 2-3 بچے ہیں، توجہ رکھیں میری طرف۔ حضور کی بات ہو رہی ہو نا تو اب توجہ کیا کریں، میں آپ کو یہ بات بچیوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا جی ہمیں حقوق چاہیے، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ کالج کی بیٹیاں بیٹھی ہیں اور انہوں نے نعت میں بھی ٹاپ کیا ہوگا، انہوں نے تلاوت میں بھی ٹاپ کیا ہوگا، اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں، عزت دی ہے۔ اس سے بڑی کیا عزت ہے، اسلام نے تمہیں گھر کی 4 دیواری میں گھر کا حکمران بنا دیا ہے۔ مگر ہمارے گھروں میں عدم برداشت کتنی، یہ میری بیٹیاں سن لیں، بھابھی سے کوئی غلطی ہو تو یہ چھپاتی نہیں، اور اپنے میں کتنی مرضی غلطیاں ہوں، ہم اپنی بیٹی کی غلطی کسی کو بتاتے نہیں۔ یہ دورا معیار جو ہے نا، یہ ختم کرنا۔ اچھا ایک اور بڑا سیاپا ہے، تگڑی نہ ہوئے نا تو دیاں غلطیاں بھی صفتاں کر کری گئی ہیں، تے ماڑی نہ ہوئے نا تو دی کل نو اسمان نہ لائی جان گے۔ یہ سٹیٹس ہر جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ سنیے میں آپ کو ایک کامیاب عورت مرد کی بات سنانے لگا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز ایک وقت کا حکمران ہے، ذرا لفظ سنیں، مجھے پتہ ہے بیٹیوں کی چھٹی کا ٹائم ہے اور ان کے ماں باپ ناجی پیرنٹس بار لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، مگر یہاں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ وقت کا حکمران ہے، 3 بر اعظم پہ اس کی حکومت ہے، اور یہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ترکی استنبول سے لے کر لیاقت پور، ناجی بہاول پور، لاہور، یہ پورے علاقے میں اس کی حکومت ہے، لاہور تک اس کی حکومت تھی، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ یہ اس امام زین العابدین مولا حسین کے بچڑے کے شگردوں میں ہے، یہ امام زین العابدین کے شگردوں میں، امام حسن بصری بھی انہی کے شگردوں میں، امام زہری بھی ان کے شگردوں میں، یہ امام زین العابدین کے سکھلائے ہوئے ہیں، امام زین العابدین کے نام یہ نقش قدم پہ چلنے والے عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہ 99 میں جناب حکمران بنے ہیں، 101 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، 2.5 سال اس کی حکومت کا دورانی ہے، 30 ماہ اس نے حکومت کی ہے۔ میرے اسپائر کے بچوں، بیٹیوں، بیٹوں، یہ بات ذرا دھیان سے سننے والی ہے۔ اب آپ نے بڑا دل لگا کے یہ واقعہ سننا ہے۔ عزیزان من، مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے اسپائر کے جنوں، یہ بات نوٹ کر لے، عمر بن عبدالعزیز نے 30 ماہ حکومت کی ہے، 3 بر اعظم کا حکمران ہے، تو اپنے گھر کا نام جی نظام کیسا ذرا
سنیے اس کے گھر کا نظام کیسا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوا ہے تو بیوی کہنے لگی میرے سر کے تاج، مجھے اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنانے کے لیے پیسے چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کیا کہتا ہے، یہ کون ہے؟ سنیے سنیے یہ عورت کون ہے؟ یہ فاطمہ بنت عبد الملک ہے۔ اس کے 4 بھائی بادشاہ ہیں، اس کا بابا بادشاہ ہے، اس کا دادا بادشاہ ہے، یہ 6 بادشاہوں کی بیٹی ہے۔ سنیے دھیان سے، 4 بادشاہوں کی بہن ہے، 1 بادشاہ کی بیٹی ہے، 1 بادشاہ کی پوتی ہے اور 1 بادشاہ کی بیوی ہے۔ اس کا نام فاطمہ بنت عبد الملک ہے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو، اپنے خاوند کو کہتی ہے مجھے پیسے چاہیے، میں نے اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنانے ہیں۔ جتنے طلبہ کرام بیٹھے یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سننے والا، اس میں آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گا، آپ کو بہت زیادہ اصلاح ملے گی، بہت زیادہ اپنا روڈ میپ ملے گا، اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا۔ لیاقت پر کے غیور چنوں، جتنے میرے جنوبی پنجاب کے یہ چند بیٹھے ہیں، آؤ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ پسماندہ ضلع میں لے کر جناب اعلیٰ سٹینڈ لیتے ہو اور ان پسماندہ علاقہ سے پڑھ لکھ کر لاہور جیسے شہر پہ حکومت کرتے ہو جا کر۔ میں سلوٹ کرتا ہوں بیٹی بیٹیوں کو کہ آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، پڑھ لکھ کے آفیسر بنتے ہیں۔ میں اپنی بیٹیوں کی موجودگی میں، بیٹوں کی موجودگی میں یہ بات سمجھانے لگا ہوں، اگر 10 منٹ آپ کی ذرا زیادہ چھٹی کا نہ ٹائم گزر جائے تو آپ نے ذرا اٹھنا نہیں، یہ بات لازمی مکمل سننی ہے۔ آپ کے ماں باپ ٹھہر جائیں گے، مجھے پتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر رک جائیں گے کہ آپ کے لیے میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے میرے بچے آئیں یہ بات سننے ذرا دھیان سے، میں اپنا جناب اعلیٰ یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنے عمر بن عبدالعزیز آگے سے کیا کہتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ یہ آج کل کی عورت ہوتی تو فوراً کہتی وے رشتہ کراؤن والے مر جاویں وے کدے مینوں پیش پا دیتا ہی وے تینوں وجے ٹرک دی پھیٹی وے مر جائیں تو لین گڈی تھلے آن کے۔ مگر وہ عورت تھی، اس کی برداشت دیکھے، یہ آج کی لڑکی ہوتی تو ماں باپ کو بھی برا کہتی کہ مجھے کس کے ساتھ اس نے بیاہ دیا۔ مگر سنے میری بیٹی یہ بات سننے والی ہے، آپ نے ایسی عورت بننا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی جناب اعلیٰ وائف کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، اس نے گھر بھی ٹیلی فون نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے خاوند کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا ماما پاپا کو نہیں بتانا، بھائیوں کو نہیں بتانا۔ کیوں کہ آج کتنی بیٹیاں اجڑ رہی ہیں، یہ ڈیورس ہو رہی ہیں۔ میں نے ججوں کو خطاب کیا، یہ صادقہ بار آپ کے ساتھ صادقہ بار وکلاء سے، جج صاحبان سے میں نے خطاب کیا، فیصلہ آباد جج صاحبان وکلاء سے خطاب کیا، اسلام آباد میں نے جج صاحبان وکلاء سے خطاب کیا، اور میں نے ان سے پوچھا یہ ڈیورس کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ عدم برداشت کی وجہ سے۔ آج کتنا عدم برداشت ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سنیں، آج کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں فون پہ، تو اسی لیے طلاقیں ہوتی ہیں۔ جب نکاح پڑا جائے تو اس کے بعد اپنی بیٹی کو تم ڈائریکشن نہیں دے سکتے، فون پہ بات کر کے یہ نہیں پوچھ سکتے تیرے گھر کے حالات کیسے ہیں، پیسے کتنے ملتے ہیں، آپ کا خاوند آپ کو کتنا خرچہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ولا تجسسوا، کسی کے گھر کے اندرونی معاملات میں آپ نے تجسس نہیں رکھنا، جاسوسی نہیں کرنی۔ اور ہمارا کیا حال بن گیا ہے، کیونکہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، میاں بیوی کا لباس ہے، بیوی میاں کا لباس ہے۔ یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، اس نے مجھے جسم کے سارے جناب اعلیٰ عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لباس میرے عیب نہ چھپائے، میرا جسم نہ چھپائے، تو میں اس کو لباس نہیں کہوں گا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں بتائیں، اس نبی لباس نے میرے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ عورت کا معنی شریعت نے کیا کہا؟ پردہ ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو اپنے ہسبینڈ کے، اپنے گھر کے معاملات بتاتی وہ بھی غیر شرعی عمل کرتی، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پیچھے سے ڈائریکشن دیتا ہے وہ بھی غلط بات کرتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ چوکیدار، یہ اسپائر کا چوکیدار باہر کھڑا ہے، گن مین باہر کھڑا ہے، میں
پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوکیدار کوئی پوچھے کہ مجھے اس ادارے کی جاسوسی دو، یہ کبھی نہیں دے گا، اگر دے گا تو غدار ہوگا۔ عورت گھر کی چوکیدار ہوتی ہے، جو اپنے گھر کی بات باہر بتائے وہ چوکیدار نہیں، وہ غدار ہے۔ غدار کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو فون پہ ڈائریکشن دیتے ہیں اور گھروں میں نظام الٹ ہے۔ آج کتنے آپ ساؤنڈ چلائیں، یہ موبائل بند رکھیں اور ساؤنڈ چلائیں، آپ بس موبائل بند رکھیں اب تو اتنے بیٹھے ہیں، ذرا دھیان سے میری بات سنیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے اور میں واقعہ بھی پورا کر کے اجازت چاہنی ہے، اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سمجھ جائیں کہ ان باتوں سے آپ نے دور رہنا ہے، ان ایپوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی ہے، یہ کہتی ہے بڑی شان والی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہے، بڑی شان والی ہے، بیٹا ہے بڑا شان والا ہے۔ بھی مسلمان بھائیوں، لیاقت پور کے بھی اور مسلمانوں، اسپائر کالج کے عزیز طلبہ کرام کہنے لگے پیسے چاہیے، تو کہتا میرے پاس پیسے نہیں، تو کہنے لگی ایک مشورہ دوں، تو کہتا جی بولیں۔ اس کا مطلب ہے بیوی کا مشورہ بادشاہ بھی مانتے تھے، پر ساڈے پنجاب چوں الٹ رواج ہے، بندہ بڑھی دی گل مننے پینے کہن لگ پیندیاں، یہ بڑھی دیاں نمازاں پڑھدا ہے، بھرا کہن لگ پیندے نے بڑھی دیاں نمازاں پڑھدا ہے۔ بھائی مشورہ ماننا بیوی کا، یہ بڑھی کی نمازیں پڑھنا نہیں، رن مریدی نہیں۔ اگر عورت سے مشورہ لینا، بہو سے مشورہ لینا میں نہ ہوتا تو میرے نبی کے دادا سردار عبدالمطلب سیدہ آمنہ سے کبھی نہ پوچھتے کہ بیٹا اس بچے محمد کا نام کیا رکھے ہیں۔ جتنی میری چاند ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں، مشورہ بیوی سے کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا الٹ رواج ہے، اگر بہو سے کوئی مشورہ مانگ لیں تو کہ لے یہ نواں کو پوچھ کے چلیں گے۔ بھئی یہ کیسی آپ نے بات کی ہے؟ بہو سے مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، بہو سے مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں، برا عمل نہیں ہے۔ آخر وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے تو تمہاری خاطر چھوڑ کر آئی ہے، اور جو آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے چلے ہو تسی کنیاں نو کہندے میں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا، زمین سمانے کر دوں گا، تے بعد دے وچوں تہاڈے کول تھیلا نہیں نکلدا بھی میں اتھوں جا کے کوئی شے ہی لے آواں کھان دی۔ یہ مت کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا کریں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بولوں گا، اسپائر کی بیٹیوں کو، میری بیٹیوں خدا کے لیے ان کے سبز باغوں میں مت آنا، ان کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یہ تمہاری زندگی کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں گے، یہ تو صرف سبز باغ دکھاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ خدا کے لیے نام نہاد لڑکوں کے چکر میں مت آنا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑی عزت سے پالا ہے، بڑے اعتماد سے دنیا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جنادی کالجوں یونیورسٹیوں میں بھیجا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا اپنی بیٹیوں سے، یہ اسپائر کی طالبات اپنے ماما پاپا کا نام روشن کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں عزت پا کر کرنا ہے۔ اور یہ میری آخری باتیں ہیں، ان کو ذرا غور سے سننا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ہے، سنیے دھیان سے، بیٹھا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کیا مشورہ ہے؟ کہتی مشورہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں تو ایک ماں کی طرح ایڈوانس لے کر آؤ۔ اللہ کی قسم ہے جو بچے کہتے ہیں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں، if you don't mind don't touch me life، ماما پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ آؤ میرے بچوں اسپائرین میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں بادشاہ ہو کر بھی اپنی اولاد کے لیے وزیر خزانہ کے آگے ہاتھ کر دیتے ہیں۔ اور تم بولتے ہو ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ آؤ میں بتاؤں یہ کیا ہوتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
یا میں بتاؤں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں؟ 6 بجے ماں اٹھتی ہے، ٹفن تیار کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے اپنے بچوں کے سکول کے لیے۔ ابھی بچے سکول بھیجے ہیں تو پھر ماں برتن صاف کرتی ہے، برتن صاف کر کے کھانا تیار کرتی ہے۔ ابھی لنچ کا ٹائم ہے، بچے سکول سے آ گئے، پھر کھانا کھلاتی ہے، پھر ٹیوٹر آ جاتا ہے، پھر ٹیوشن کی تیاری کراتی ہے، پھر بچے ٹیوشن جاتے ہیں، پھر ماں کھانا شام کا تیار کرتی ہے، یہ شام کا کھانا تیار کرتی ہے، خامد آ جاتا ہے، اس کو کھانا کھلایا سلا دیتی ہے۔ پھر 8 بجے ماں اس طرح اپنی تھوڑی سی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پہ ٹیک لگا کر ماں تھوڑا سا سستانے لگتی ہے۔ ابھی تھوڑی سی نیند پوری ہوئی ہے تو ایک بیٹے نے دروازہ کھڑکایا، لیاقت پور کا چند آیا ہے اور اس نے دروازہ کھڑکایا، دستک دی ہے۔ ماں اٹھی ہے، میرے چند بول ماما دروازہ کھولیں۔ ماں نے ایک ہاتھ ہونٹ پہ رکھا ہے، ایک دروازے پہ، بیٹا خاموشی سے سو جاؤ، تمہارا بابا نہ اٹھ جائے، تمہیں جھڑکنا پڑ جائے۔ ابھی رات کے 12 بجے تو پھر ایک بیٹے نے پھر دروازہ کھڑکایا ہے، پھر ماں نے جناب دروازہ کھولا ہے، پھر ماں نے سلایا ہے۔ ابھی رات کے 2 بجے تو ایک بیٹا اور آ گیا ہے، ماں نے پھر دروازہ کھولا ہے۔ اللہ کی قسم ہے صبح 6 بجے پھر اٹھتی ہے، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی اسپائر کا بچہ کھڑا ہو کر بتائے کسی ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ماں باپ اپنا سکون تمہارے نام کر دیتے ہیں، ماں باپ کو سکون صرف قبر میں ملتا ہے۔ اب کسی بچے نے کلیپنگ نہیں کرنی، صرف گفتگو سنیں دھیان سے، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ ماں باپ کو سکون ملتا تو قبر میں ملتا ہے۔ اور میرے بچوں یہ بات دھیان سے سننا، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ کتنی مائیں جنہوں نے آپ کو دیکھنا تھا کہ میرے بچے افیسر بن کے نکلے، مگر آج اسپائر کے بچوں کی کئی ماں قبروں میں جا چکی ہے، کئی بیٹیوں کا باپ قبروں میں جا چکا ہے۔ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی۔ میرے بچوں جب تم تھوڑا سا گھر میں کھانا لے کر آؤ، فروٹ چار لے کر آؤ، پیزا لے کر آؤ، تو تھوڑا سا توڑ کر اپنے ہاتھوں سے ماما کے ہونٹوں تک لے جایا کرو، بابا کے ہونٹوں تک لے جایا کرو، بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے کرو۔ جتنے آنے والے فیوچر میں آپ کی زندگی میں شادی ہو، بچے ہوں، تو کبھی ماما پاپا کو لگ کھانا مت دینا۔ ڈائننگ ٹیبل، فرنی سیٹ، واٹر سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ، وہاں بٹا کر کھانا اپنے ماما کے ہونٹوں کو لگانا ہے۔ ماما پوچھے بیٹا کیوں؟ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، روندیاں ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے۔ مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا، جی مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں کہ جی بولے؟ کہتے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رہوں یا اب والی رہوں؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا، پاپا وہ پہلی ماما رہوں گا والی رائٹ۔ میں نے بولا کٹ یور پرابلم، بچے تمہیں کیا مسئلہ
مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بول دے. پاپا میں جب بھی اسکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو, کھانا کھا لو, بعد میں نہیں ملنا. کتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کو کھانا گرم کرنے کے لیے خود کچن میں جانا پڑتا ہے, ماما قبروں میں جا سوئی ہے. کتنی بیٹیاں جن کو خود گھر جانا پڑتا ہے پر پاپا لینے نہیں آئے, پاپا قبر میں سو چکے ہیں. میرے بچوں میری بیٹیوں یہ بات یاد رکھنا, یہ جتنی آنکھیں ہیں میں دیکھا موشنل ہیں, جتنی آنکھیں اشک بار ہیں, یہ جملہ سننے والا ہے. آج اسپائر میں لیاقت پور میں ناصر مدنی آیا ہے, وہ بچہ بولتا پاپا میں جب بھی سکول سے آتا تھا کالج سے آتا تھا میری ماما بولتی تھی لنچ کر لو, کھانا کھا لو, بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی, چھپ کر دیکھتی تھی تم نے کھایا کہ نہیں, دیکھتی تھی اس نے پیا کہ نہیں پیا. مگر اب والی رائٹ ایک دفعہ پوچھتی کھا لو, بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں, اس نے کبھی مجھے پوچھا نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا. بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. میرے کہتے چاچے کر جانا, چاچی کر جانا, قربانی دا گوشت ایک لت پڑ کے مرضی نال کسے نو دینا. چاچا بول پے گا, چاچی بول کے گی پترے تیرا حق ونڈے ہوندا دواں گے. اپنے گھر مرضی نال جنوں مرضی پڑھ کے دے, ماں نہیں بولے گی باپ کیوں. اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں, پتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے. پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی اے, بھکیاں رہ کے لوکھو پتر جوندی اے. میرے بچوں آج جا کر خوبصورت جوڑا ماں باپ کے لیے لینا. جب کوئی اچھی چیز لینے لگو تو اپنے ماما پاپا کے لیے ساتھ دیا کرو. جتنے بیٹھے یہ سنیں خود پھٹے پرانے پہن لیتی ہیں تو نئے کپڑے آپ کو اپناتی. یہ ناصر مدنی آپ کے سامنے جو اس ٹائم برانڈ بنا ہے, جو لوگ کہتے ہیں یہ ہماری سیلیبریٹی, میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں یہ کیا ہے. 25 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے, میری ماما نے محنت کر کے مجھے پالا پڑھایا لکھایا. اللہ کی قسم ہے 25 سالوں میں خود میری ماں نے پرانے پہن لیے, ہمیں نئے پہنائے. میری بیٹیوں بیٹو یہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے تم کہتے ہو ماما پاپا کون ہوتے ہیں, کتے تیرے کالج دیاں فکراں, کتے تیرے سکول دیاں فکراں, کتے تیرے داخلے دیاں فکراں, کتے تیری منگنی دیاں فکراں, کتے تیری شادی دیاں فکراں, کتے تیرے ٹرپ دیاں فکراں, کتے تیرے خرچے دیاں فکراں, کتے مری دے خرچے نران کگان دیاں فکراں. ایک بابا تے فکر ہزاراں, بابا کماوندا نہیں تھکدا, اماں پکاوندی نہیں اکدی. آج دیکھ کتنے بچے بیٹھے ہیں جو ماما پاپا کو بولتے ہیں میں نے اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کر لیا ہے, تم کون ہوتے ہو. میرے بچوں اس دن ماں باپ مر جاتے ہیں جس دن تم بولتے ہو تم کون ہوتے. آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے. میں نے یتیم خانہ بنایا, اولڈ ہوم بنایا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں گجرانوالے گیا ایک دن تو ایک بچے کو میں نے پاس بلایا, میں نے ہاتھ چومے. ورکشاپ کا بچہ تھا, ہاتھ پہ سلوٹیں پڑی تھی اور ہاتھ بھی بلیک تھے. تو میں نے چوما تو کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چوم دے پے. میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ ہے, کیوں رویا ہے. جیسے آپ اشکبار ہوئے ایسے وہ بچہ بھی رو پڑا. میں نے گلے سے لگایا, میرے بچے کیوں روتا ہے. کہتا مدنی صاحب آپ نے ہمیں چوما ہے, ہمیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں. میں کہا بچے بول, تیری عمر تو پڑھنے والی لکھنے والی, آس پائر کالج میں میرے کتنے دوست ہیں, میں آپ کو وہاں داخل کرا دوں. کہنے لگا نہیں مدنی صاحب. میں نے بولا آپ کام کر رہے ہیں, تیری عمر تو بڑھنے والی ہے. پھر بچہ نہیں رویا, یتیمی رو پئی. آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے. وہ میرے بچوں جن کے پاپا نہیں ہوتے, تم کہتے ہو ماما پاپا کون ہوتے ہیں. آؤ میں بتاؤں, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو جناب اعلیٰ سوٹ برانڈ کے نہیں ملتے. جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے. جن کے پاپا
पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी ये वास्कट ये नादी कोट के जैकेट ब्रांड की नहीं होती। अगला जुमला मैंने खुद भी देखा हुआ है, ये बोलने लगा हूँ, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती, उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। भाभियां कदी नहीं मावा बनिया, मावा ही मावा होतियां ने। मैं अपनी बेटियों को बोलूंगा देखो अपनी मामा को जाकर गले लगाए और अपनी मामा पापा को जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सल्यूट यू मामा, आई सल्यूट यू पापा, आई मिस यू पापा। जिनके माँ बाप फौत हो गए उनके लिए दुआ करना, कब्र पे जाना। यूं मैं जुमला कहकर ये खत्म करने लगा हूँ। आपके वालिदैन बाहर आए गए हैं और जुमला सुनने वाला है बड़ा कीमती है। जितने बैठे हैं अपने मामा पापा के लिए जीना सीखो, खुदा के लिए इनकी इज्जत करो। भाभियां कदी नहीं मावा बनिया, मावा ही मावा हुंदियां ने। मापियां दे घर धीयां दे नहीं कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड सी मां दे सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। मैं जुमला कह कर ये बात क्लोज करूंगा। जिन्हें मां नूं रवाया उन्हें अरश हलाया, दिल प्यो दा दिखाया उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान के अंदर अब रहमान कह के नबी सुल्तान फरमान वकरा। शान सब दी यारो अपो अपनी, पर मापियां दा शान वकरा वखरा, मापियां दा शान वकरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुलावां को जिन्ना तेनू गोद उठाया है, फुलावां को जिन्ना तेनू गोद खिलाया है, फुलावां को जिन्ना तेनू गोद खिलाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां ऐसे सांस लफ्जी छांव कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर धूप में। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, मींह विच तेरी ओ छत बन जांदे ने, गिल विच तेरी ओ सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया मंजा बूए अगे डाया, राखी डंगरां दी पाया तेनू शर्म ना आया। वो जिन्हें एमे कराया तेनू लाड़ा बनाया। ये एस्पायरियन के बच्चों को आखिरी पैगाम में इजाजत चाहता हूँ, मेरे बच्चों खुदा के लिए कभी मत कहना मामा पापा कौन होते हैं। ये खुद भूखे रह लेते आपको अच्छी तालीम दिलाते हैं, ये खुद पुराने पहन लेते आपको अच्छा यूनिफॉर्म लेकर देते, ये खुद भूखे रह लेते आपको अच्छे जूते शूज लेकर देते, आपके लिए अच्छा इंतजाम करते हैं। मैं इन्हीं लफ्जों पे वाइंड अप करता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज ने वाइंड अप किया कैसे, कहते हैं मुझे पैसे दे दो एक माह की तनख्वाह। तो वजीर खजाना भी बड़ा ईमानदार था, कहता है मुझे लिख कर दो तुम एक माह जिंदा रहोगे। आज कितने मुसलमान बैठे हो मेरे बच्चों, अपने माँ बाप को मजबूर मत करना मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हलाल के खाने के लिए अपने माँ बाप को बोलना पापा हमें थोड़ा खिला देना मगर हलाल खिलाना ताकि तुम्हारी आखिरत बर्बाद ना हो। आप भी इस तरह के अफसर बैठे इसमें जो आने वाले मुल्क के पाकिस्तान के मामार बैठे हो, तुम्ही ने पाकिस्तान की बात दौड़ संभालनी है। थोड़ा खा लेना मगर किसी का स्टेटस देखकर हराम हासिल करना ना चाहना, किसी के घर की तरफ ना देखना, किसी के बंगले की तरफ ना देखना, कोठी की तरफ देखकर तुमने हराम इकट्ठा नहीं करना। क्यों? ये हराम चंद दिन की लज्जत है, जन्नत हमेशा की लज्जत है। इसलिए मेरे बच्चों मर जाना मगर पाकिस्तान से कभी गद्दारी ना करना, इस्लाम से कभी गद्दारी ना करना। और जब तुम पाकिस्तान और इस्लाम से मुखलस हो जाओगे तो इंशाअल्लाह ये मैं बता देता हूँ आपको, आज आप इधर बैठ के बातें सुन रहे हैं, एक वक्त आएगा कि लोग आपकी बात सुनने के लिए कान लगा कर बैठे होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें ये अमल की तौफीक अता फरमाए।
آپ کے والدین آ گئے ہیں، نہیں تو میں نے اور بات سمجھانی تھی۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ پاکستان، اونچی پاکستان، پاکستان، قائد اعظم بیٹھے، قائد اعظم علامہ اقبال ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، اونچی بولے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، پاکستان، پاک فوج، پنجاب پولیس اور جتنے میرے چاند اپنے لیے تو زندہ باد بولتے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا، میرے کہنے پہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، اپنے اساتذہ کے لیے میرے کہنے پہ آپ نے کلیپنگ کرنی کہ ان اساتذہ اکرام نے، یہ وہ ہیں ماں باپ اور اساتذہ، یہ روڈ سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، یہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گی، روڈ ادھر رہے گا۔ میرے بچوں، تم اپنی منزل پہ پہنچو گے، آفیسر بن جاؤ گے، اساتذہ اور ماں باپ وہیں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اساتذہ اور ماں باپ کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ اساتذہ کو پتہ چلے کہ مدنی صاحب نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے۔ مزہ نہیں آیا مجھے، چس نہیں آیا۔ آئی سلوکیو، اپنے اساتذہ کی عزت رکھی، میری عزت رکھی۔ اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ ہنستے رہو، بستے رہو میری چنوں، میرے مکھنوں۔ جدو گھر جاؤ تانوں جاندیاں کہن بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم۔ آپ کو اس طرح کے لفظ ملے۔ باقی جزاک اللہ۔